ذرا میں سنانا چاہتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان کی ویڈیو ہمارے پاس نہیں, آڈیو پر ہم نے ان سے بات کی, ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا. جی گو ہیڈ, پلے کیجئے. جی شاہ زیب. بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو ماڈل ہوگا ڈیولپمنٹ کا, جو ماڈل ہوگا گاؤں کی یا رورل گورننس کا, وہ گاؤں کے لیول پر چلا جائے. ایک ایسی کاؤنسل ہو جس کو گاؤں والے خود الیکٹ کریں, جس کو گاؤں والے خود الیکشن کریں, اور وہ ہر گاؤں کے لیول پر ہو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریزنٹیشن شروع ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ جو رورل ایلیٹ ہے, جو بھی امیر لوگ ہوتے ہیں رورل ایریاز میں, جو زمیندار ہوتے ہیں, جو وڈیرے ہوتے ہیں, ان کے کنٹرول سے ایک عام آدمی کو اور اس عام آدمی کی ریسورسز کو آزاد کرنا ہے. ایم این ایز اور ایم پی ایس سے ہر طریقے سے گاؤں کی ریونیوز, گاؤں کا ایکسپینڈیچر آزاد ہوگا. گاؤں کی جو ولیج کاؤنسل ہوگی وہ اس کو رن کرے گی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اوپر کے ہیرارکی کو یہ بتائے گا کون کہ جو گاؤں کی کاؤنسل ہے وہ کیسے الیکٹ کی جائے گی. اگر وہیں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ولیج کاؤنسل کو کس طریقے سے الیکٹ کرنا ہے, تو کون بتائے گا؟ اور جب وہیں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بتائیں گے کہ کس طریقے سے ولیج کاؤنسل الیکٹ ہونی ہے, تو پھر جو انفلوئنس ہے رورل ایلیٹ کا, گاؤں کے امیر کا, اس کو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ختم کرے گی. دیکھیں جی, گاؤں کے ایریاز میں خود رہا ہوں اور میں نے خود نے دیکھا ہے کہ رورل ایلیٹ کوئی اوپر سے نہیں آ جاتا گاؤں کے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے. گاؤں کے لوگ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کا اختیار اس رورل ایلیٹ کو, اس زمیندار کو یا اس برادری کے بڑے کو دیتے ہیں جو پیسے میں ان سے زیادہ ہوتا ہے اور جس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. جو ایم این اے ایم پی اے اگر خود نہیں ہوتا تو ایم این اے اور ایم پی اے سے قریب ہوتا ہے. تو اس انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے, جو کہ خود گاؤں والوں نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے لوگوں کو, کس طریقے سے ولیج کاؤنسل الیکٹ کی جائے گی اور ایم این اے ایم پی اے کا اس کے میں کردار کیسے نہیں ہوگا, ان فنڈز کی کا جو خرچہ ہے وہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ہوگا. تو جو ولیج کاؤنسل اب الیکٹ ہوگی اس میں اگر انہی لوگوں کا نہیں کردار ہوگا, وہی وڈیرا طاقتور نہیں ہوگا, اسی وڈیرے اور ایلیٹ کا امپیکٹ اس میں نہیں ہوگا فیصلے میں, تو کس کا یہ جواب مجھے پوری پریزنٹیشن میں نہیں ملا, نہیں نظر آیا. یہ دیکھیں جی, آپ نے نینو کمیونٹیز کی بات کی کہ سب سے چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر نینو کمیونٹیز, میں اس میں ذرا اس کو تبدیل کر دوں. یہ دادا کمیونٹیز ہوتی ہیں, جو گاؤں کے اندر جو دادا ہوتا ہے فیملی کا, وہ جب کہتا ہے نا جی کہ 500 جو میرے الائیڈ میرے رشتہ دار ہیں انہوں نے فلاں بندے کو ووٹ دینا ہے, تو وہ دادا جی کی بات سنتے ہیں. یہ تو سوشل سائیڈ ہوگی. جو پولیٹیکل ہیرارکی, جو پاور ہیرارکی, اس کے اندر چودھری جب کہتے ہیں جی کہ لنگر فلان جگہ پہ میں نے لگانا ہے, اور آپ سارے لوگوں نے وہ سارے کے سارے لائن بنا کے چلے, جب تک آپ لینڈ ریفارم نہیں کریں گے, جب تک آپ تعلیم عام نہیں کریں گے, جب تک آپ پاور ہیرارکیز اوپر سے نہیں توڑیں گے, گاؤں کے اوپر بنیاد نہیں کر سکتے. یہ گزارش ہم کرنا چاہتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ یہی ایمفیسس ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی ہم جب پاور میں آئیں گے تو پھر کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ جو پرانا سسٹم ہے, جو یونین کونسل اور نیچے لیول تک جو ایم این اے اور ایم پی اے جس انداز سے آپریٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر فیوڈل بھی بیٹھا اور پولیس کا ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے, تو انہیں لات پہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی میکنزم آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ اور میکنزم یہ ہے کہ آپ کو پہلے پاور میں آنا چاہیے, اتنی پاور میں کہ آپ کو ان تمام لوگوں کی ضرورت نہ پڑے جو اس وقت قابض ہیں طاقت کے اوپر. بہت زیادہ سیٹیں چاہیے ہوں گی آپ کو. Who knows انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے انسان کو کرنا وہ ہے جو اس کا ضمیر اس کو آج کہہ رہا ہے. کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. and anything and everything is possible. اگر زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں پاکستان کے, جو کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا, تو عمران خان کیوں نہیں بن سکتے جی وزیر اعظم؟ لینڈ سلائیڈ کے ساتھ انشاءاللہ سویپ کر کے آئیں گے اور قوم کی طاقت سے آئیں گے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی مثال اپنا آرگومنٹ کمزور کر لیا. زرداری صاحب جس طرح آئیں, اس کا مطلب وہ غلط طریقے سے آئیں گے. ہم اس طرح نہیں آئیں گے, اللہ نہ کرے. میرا کہنے کا مقصد ہے بیچارے زرداری کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو نو باہر تھے, ایگزائل میں تھے, کیسز ہیں ان کے اوپر اتنے. طلعت صاحب میرا خیال ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا, یقیناً لوگوں کی ایک امید تھی, لوگوں کی ایک ہوپ تھی, لیکن ماضی کا سیغہ کیوں استعمال تھی اس لیے کہ اب لوگ مایوس ہو گئے ان سے, ان کی ٹیم دیکھ کر, اور ان سے نہیں. میں نے پہلے کہا کہ لوگ ہم سے ناراض ہیں, آپ سے ناراض ہیں, ان سے مایوس ہیں, تو پھر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم سے لوگ ناراض ہیں, میاں نواز شریف سے لوگ ناراض ہیں. لوگوں نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ ایک نیا آدمی آ رہا ہے, ممکن ہے یہ کوئی چینج لائے گا. صاحب اگر آپ لٹ تھوڑی سی کم ڈالتے نا, دیکھیں لٹ اگر کم, معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں, لیکن آج کل جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لٹ کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی لفظ نہیں آتا. چلو یہ آپ کی رائے ہے نا. نہیں رائے نہیں ہے, یہ تو کیس لگ گیا نا اب آپ کے. اب تو ہر جو ٹریل آف منی ہے وہ سارا کا سارا ملتان میں سے ہو کے جاتا ہے, وہ تو اسٹیبلش ہونے والا. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی رائے ہے, ہو سکتی ہے. ہم سے لوگ ناراض ہیں جو کہ راضی ہو جائیں گے, ان سے لوگ مایوس ہیں. فرق صرف اتنا ہے.
عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جس نے اتنے اندھیروں میں اتنی مصیبتوں میں قوم کو ایک امید دی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہیں. مایوس تو لوگ آپ سے ہیں, پریشان ہیں, ہم سے ناراض ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں برباد ہو چکے ہیں لوگ. اب تو ان کو امید ہے صرف عمران خان میں نظر اچھا, آ رہی ہے. اس امید کو بڑھانے کے لیے معلومات کے ذریعے شارپن کرنے کے لیے گزارش آپ کی پارٹی سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کریں اور مقامی لینگویجز میں بھی ترجمہ کریں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے لکھا گیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, ان کی پارٹی کبھی نہیں مانتی ہم کرپشن کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ رینٹل پارک کا اب جو وصول کر رہی ہے سپریم کورٹ, وہ ایک دھلے کا کام نہیں, اور لوگوں کو ایڈوانس دے کے انہوں نے کمیشن کھا کے پیچھے ہو گئے, اور پھر اب کیسے ہم ثابت کریں؟ جام صاحب یہ 4.5 سال میں نہیں ماننے, اور آخری 4 سیکنڈ میں یہ بالکل نہیں مانیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہٰذا اس کے لیے ایک اور پروگرام. ایک میری بات کر سر, اگر رینٹل پاور میں ہم نے کرپشن کیے تھے تو پیسے واپس نہ آتے. اچھا ٹھیک ہے, لیو اٹ دیئر. ناظرین, ان سکیمز کو ذرا غور سے پڑھیے گا اور ہمیں بھی مشورہ دیجیے گا کہ ہماری سمجھ میں غلطی ہے یا اسکیم کے اندر کوئی سکم ہے, لیکن فوکس ہم نے کرنا پاکستان میں تبدیلی کے اوپر. اللہ حافظ.